بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ انفال کی پہلی 10 آیات کا لفظی ترجمہ اور جنگ بدر کا پس منظر یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آج آیت نمبر 11 سے لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ جب یغشیکم وہ طاری کر رہا تھا تم پر النعاس اونگ امنتاً امن دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے وینزل اور وہ نازل فرما رہا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماء پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو بھی اس کے ساتھ ویذہب اور لے جائے عنکم تم سے رجز الشیطان نجاست شیطان کی ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویثبت اور ثابت رکھے بہل اقدام اس کی وجہ سے قدموں کو۔ جتنا بڑا مشرکین کا لشکر تھا اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا اور اس کی جو نمائش تھی اور جتنا وہ لوگ غرور میں تھے اور مسلمانوں کی جو حالت تھی کہ تعداد میں بھی کم اور اسلحہ بھی ان کے ساتھ نہ ہونے کے برابر، تو ایسے حالات میں فطری طور پر انسان کی جو کیفیت ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم پر غشی طاری کی، یعنی میدان بدر میں صحابہ کرام پہ اونگ آئی، غشی تھوڑی دیر کے لیے ان پر غشی طاری ہوئی اور اس کیفیت سے جب وہ لوگ باہر نکلے تو بالکل فریش ہو گئے اور طبیعت سے وہ بوجھ اور وہ مشکل پن وہ چٹ گیا ان کی طبیعتوں سے۔ اور جہاد کے موقع پر یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے جب ایسے مشکل حالات آتے ہیں اور اس وقت آپ پہ غشی طاری ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان بالکل تر و تازہ اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور دل سے وہ ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم پہ غشی طاری کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کی طرف جو ریتلی زمین تھی وہ ریت بیٹھ گئی اور ان کے پاس پانی نہیں تھا تو پانی کا سٹوریج بھی ان کے لیے بن گیا۔ اس سے انہوں نے غسل بھی کیے، انہوں نے وضو بھی کیے، اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اور یہی بارش مشرکین کے لیے ایک مشکل اس سے کھڑی ہوئی۔ ان کا یہ تھا کہ اس طرف مٹی تھی تو ادھر کیچڑ بن گیا مشرکین کی طرف اس بارش سے۔ از جب یوہی وہی کر رہا تھا رب کا آپ کا رب الی الملائکہ فرشتوں کی طرف انی کی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا لہذا تم ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے سألقی پس میں ان قریب ڈال دوں گا فی قلوب ان لوگوں کے دلوں میں الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا الرعب روب فضربوا لہذا تم مارو فوق الاعناق ان کی گردنوں پہ وضربوا اور تم ضرب لگاؤ منہم ان کی کل بنان ہر پور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، ثابت قدم رکھو مومنوں کو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فضربوا فوق الاعناق ان کی گردنوں پہ مارو وضربوا منہم کل بنان اور ان کے ہر پور پہ مارو، ان کے ہر جوڑ پہ مارو۔ اور یہ حکم ملائکہ کے لیے بھی تھا، یہ حکم مومنوں کے لیے بھی تھا، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان۔ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ بلا شبہ شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی یشاقق اللہ مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو یقیناً اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم یہ سزا ہے، فذوقوہ پس تم اس کو چکو، وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے آگ کا۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا لقیتم جب تم ملو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا زحفاً اکٹھے ہو کر، فلا تولوہ
تو نہ تم پھیرو الادبار اپنی پیٹھیں، ومن اور جو شخص یولہم پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفاً پینترا بدلنے کے لیے، لقتالاً لڑائی کے لیے، او متحیزاً یا پناہ پکڑنے والا ہو، الی فئۃ اپنی کسی جماعت کی طرف، فقد تو یقیناً، باء وہ شخص لوٹا، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور بری ہے، المصیر پھرنے کی جگہ۔ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار سے آمنا سامنا ہو لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، تو اس وقت جو ہے نا میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی پینترا بدلنے کے لیے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں دشمن سے، لیکن چال کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے، اس کو نقصان دینے کے لیے آپ ایک ترکیب سوچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر دوبارہ اس پہ وار کرتے ہیں، یا دوسری طرف سے آ کے اس پہ وار کرتے ہیں، تو الا متحرفاً لقتال او متحیزاً الی فئۃ، یا اپنی کسی جماعت سے ملنے کے لیے، یا آپ دشمن سے پیچھے ہٹیں، اگر پیچھے آپ کا دوسرا کوئی گروہ ہے اس سے آپ ملتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے پھر آپ دوبارہ جو ہے نا ان پہ حملہ کریں، تو اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فقط باء بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب میں جو ہے نا یہ بندہ گرفتار ہو گیا جو میدان جنگ سے بھاگا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا انہیں، وما رمیت اور نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیت جب پھینکی تھی آپ نے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے رما پھینکی تھی، ولیبلیا اور تاکہ وہ نوازے، المومنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا اچھے انعام سے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بعض صحابہ جنگ بدر کے بعد آپس میں بیٹھ کے یہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ظاہراً تو صحابہ ہی نے ان پہ وار کی اور ان کو قتل کیا، لیکن ان کی تباہی اور ان کی بربادی اور ان کے قتل کا یہ سارا سامان جو ہے نا یہ اللہ نے مہیا کیا، اور یہ سارے اسباب اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میدان تک لایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی مشرکین کی طرف مٹھی بھر، اور وہ جتنے مشرکین تھے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پہنچ گئی، تو وہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگے، اور صحابہ نے جو ہے نا ان پر حملہ کر دیا اس طرح۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر وہ مٹھی بھر خاک ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، وہ مٹی بھی ظاہراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پھینکی تھی، لیکن یہ بیسیکلی معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا کہ سب مشرکین کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ مٹی پہنچ گئی۔ ذالکم یہ تھی، وان اللہ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین تدبیر کافروں کی۔ ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو تحقیق جاؤکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ۔ یہ مشرکین یہ بات کرتے تھے، تنزن جو ہے نا یہ بات کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے مکہ میں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یہ فیصلہ آ گیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا اور اگر تم باز آ جاؤ فہو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تعودوا نعود اور اگر پھر تم یہ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی دوبارہ یہی کریں گے، یعنی اگر تم اپنے کفر اور شرک سے باز آ گئے اور تم نے حق کو قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ اور اگر تم پھر اس طرف لوٹو گے، اللہ فرماتے کہ اگر تم نے پھر اسی طرح کیا
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کریں گے پھر دوبارہ. ولن اور ہرگز نہیں تغنیہ فائدہ دے گی عنکم تمہیں فئتکم تمہاری جماعت شیئن کچھ بھی ولو اگر کثرت کثیر ہی ہو وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے. یہ دوسرا رکوع کمپلیٹ ہو گیا آیت نمبر 19 تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.